السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ سے یہ ہم ناظرین کو بتا رہے تھے، سوال و جواب کی نشست جاری تھی، تو آپ نے ماشاءاللہ والد صاحب کی وصیت کے مطابق آپ نے قرآن مجید کو یاد کیا جتوئی کے مدرسے میں۔ جی اور جتوئی جو ہے وہ ضلع مظفر گڑھ ہے، یعنی آپ نے ملتان یعنی تحصیل جلال پور پیروالا سے ہجرت کر کے آپ پھر مظفر گڑھ جتوئی جو تحصیل مظفر گڑھ کی ہے وہاں آپ نے ابتدائی حفظ وہاں کیا۔ اس کے بعد احمد پور شرکیہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ احمد پور شرکیہ آ گئے، وہاں آپ نے پھر کیا پڑھا؟ وہاں جو ہے وہاں تو جتوئی میں تو ایک پارہ پڑھا آخری، ماشاءاللہ۔ بقیہ جو ہے وہ احمد پور شرکیہ یتیم خانہ مولانا عبدالحمید صاحب ان کے مدرسہ میں پھر یہ تکمیل کی قرآن حفظ القرآن کی۔ ماشاءاللہ۔ جی، پھر اس کے بعد واپس آ کر جلال پور پیروالا یہ دارالحدیث محمدیہ اس میں داخلہ لیا سن 1961 میں۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے 1961 میں جو داخلہ لیا، تو آپ کی پیدائش کا سال کون سا ہے؟ پیدائش کا تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہے 51 شناختی، یعنی کہ 1951 آپ کی پیدائش ہے، تو 1961 میں پھر آپ نے جلال پور پیر والا 5 سال کا ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی صحیح لکھنے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہو سکتا ہے 15-16 سال کا ہوں گا تو میں اس میں آپ آ گئے ہیں جلال پور پیر والے میں۔ یہاں آپ نے کتنا عرصہ دراست اسلامیہ پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے پڑھا ہے 7 سال۔ اچھا، آپ نے یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد شیوخ جو ہے میرے شیوخ مولانا سلطان محمود صاحب مرحوم، مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا اللہ یار صاحب اور قاسم شاہ صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ جو ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے مولانا حبیب الرحمن آزاد صاحب تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ وہاں پڑھتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے، یہ بھی مولانا اللہ یار صاحب بھی ماشاءاللہ۔ ان دنوں یہ بڑی کلاس میں اور ہم چھوٹی کلاس میں پڑھتے، ماشاءاللہ بھی پڑھتے۔ تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حبیب الرحمن آزاد صاحب تو ماشاءاللہ آج سے نا 4-5 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ۔ جی، تو میں نے ان کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ وہ علامہ صاحب، علامہ احسان اللہ ظاہر صاحب کے بھی کلاس فیلو تھے وہ۔ اچھا، تو ادھر آپ کے بھی وہ مطلب کلاس فیلو ہیں؟ بالکل، الحمدللہ۔ تو آپ یہ ہے کہ وہ بڑی کلاسوں میں، ہم چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ ماشاءاللہ۔ البتہ وہ کلاس فیلو جس کو کہہ سکتے ہیں وہ مولانا اللہ یار صاحب کے ساتھ صحیح ہے، وہ یہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ بیضاوی، بخاری شریف اور باقی کتب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جب یہاں سے جلال پور پیر والا دارالحدیث محمدیہ وہاں کے شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود صاحب سے جب آپ نے یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے کس علاقے میں آپ نے تدریس فرائض انجام دیے ہیں؟ اور لودھرا کے علاقہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن بستی عبداللہ والا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بستی براتی والا جو اس کے قریب ہے، ماشاءاللہ، بستی براتی والا۔ جی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد پھر آپ نے ان کے بستی براتی والے کے بعد پھر آپ جلال پور پیر والے میں آ گئے؟ جلال پور پیر والا میں شیخ الحدیث صاحب نے مجھے بلوایا، ٹھیک ہے، اور میں ان کی وہ آ گیا۔ اسی دوران میں نے فاضل عربی بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، فاضل عربی آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ یہ بہاولپور سے سن 71 میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یعنی تدریس کرنے کے لیے مولانا شیخ الحدیث سلطان محمود صاحب نے آپ کو بلا لیا، تو آپ نے وہاں کتنا عرصہ تدریس کی ہے؟ 10 سال۔ تو 10 سال میں آپ وہاں سن 76 سے 86۔ تو مجھے تو یاد ہے کہ آپ نے مجھے وہ پڑھائی تھی، نسائی شریف پڑھائی تھی آپ نے، اور مشکات شریف پڑھائی تھی،
بلوغ المرام، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ابو داؤد، جی جی، اور آپ جو ہے نا ہمیں ایک ادب کی کتاب بھی پڑھاتے تھے۔ ہماشا ہوگا یا مقامات۔ جی جی، جی تو اس طرح جو ہے نا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے شاگردی حاصل کی ہے۔ میں ان کے پاس 2 سال پڑھتا رہا ہوں، جی اور نسائی شریف، مشکات شریف، نسائی شریف، ابو داؤد اور دیگر ادب کی کتابیں اور عربی گرامر کی کتابیں میں ان سے پڑھتا رہا، اور الحمدللہ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ ہم ایک سوال اگر ہمیں بات کچھ سمجھ نہ آتی تو ہم ایک سوال اسی پہ 10 سوال بھی کر لیتے۔ شیخ صاحب ہمیں مطمئن کرتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھے طریقے سے پڑھایا ہے۔ اب میں اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی عربی کی زبان میں بہاؤالدین زکریا سے کرنے کے بعد میں بطور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ملت مظفر گڑھ سے میں بھی اب ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو مجھے اب ٹائم ملا ہے تو میں ان کے گھر آ کے انٹرویو لے رہا ہوں۔ اچھا شیخ، آپ نے ماشاءاللہ یہ مرکز بنایا ہے، جی جی بڑا خوش میں ہو رہا ہوں۔ یہاں آپ درس و تدریس بھی کر رہے ہیں جی جی، اور فتاوی بھی، اور جو اسی ہے طرح نا سنگ بنیاد مولانا محمد رفیق ماشاءاللہ مولانا محمد رفیق اصری صاحب نے اس مدرسے کا جو نواب پور روڈ ملتان میں، نواب پور روڈ ملتان میں ہے شیخ، یہ نواب پور روڈ چنگی نمبر 5 ملتان میں یہ آپ کا ادارہ واقع ہے، اور اس ادارے کا نام کیا ہے؟ یہ اپنا جامعہ ابن عباس اہل حدیث۔ جامعہ ابن عباس اہل الحدیث۔ آپ بتا رہے تھے بھی اس کے سنگ بنیاد شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اصری صاحب نے سن 1990 ماشاءاللہ سن 1990 میں رکھی ہے۔ جی جی، الحمدللہ۔ تو ہم اس لیے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سلسلہ جو ہے نا جلال پور پیر والے سے چلا ہے۔ اب الحمدللہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جی یہ پھر عرصہ ہم نے نہیں پوچھا کہ انہوں نے پھر گورنمنٹ میں ہائی سکولوں میں انہوں نے عربی تدریس کی بھی خدمات انجام دی ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اپنے استاد محترم سے شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق محمدی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کتنا سال آپ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھاتے رہے؟ جی 25 سال۔ 25 سال ماشاءاللہ۔ اب 25 سال کے ریٹائرمنٹ کے بعد جی جی، پھر آپ نے کہاں شیخ الحدیث کے فرائض انجام دیے ہیں؟ یہ جامعہ عزیزیہ صحیحوال میں ماشاءاللہ، جامعہ عزیزیہ صحیحوال میں آپ مدرسۃ البنات میں بخاری شریف صحیح بخاری پڑھاتے رہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ سنا ہے حافظ آباد بھی گئے تھے؟ حافظ آباد گیا، وہاں بھی آپ ماشاءاللہ دارالحدیث محمدیہ ہے، محمدیہ دارالحدیث مسجد اہل حدیث، دارالحدیث محمدیہ مبارک مسجد اہل حدیث میں آپ پڑھاتے رہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ماشاءاللہ ڈھولن ہٹھاڑ ضلع قصور میں ضلع قصور نزد کھڈیاں ضلع قصور، ماشاءاللہ اس میں بھی 1 سال بخاری شریف پڑھائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیگر کتب۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ اتنی عمر میں پہنچ گئے، کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی؟ 72 سال ہے۔ 72 سال کی عمر میں ماشاءاللہ آپ شروع سے پڑھتے رہے، پھر آپ پڑھاتے رہے، اب بھی آپ ماشاءاللہ آپ تدریس کر رہے ہیں اپنے جامعہ میں۔ جی جی، تو الحمدللہ یہاں پر آپ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور یہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور لوگوں کے یہاں بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت ڈالے۔ تو ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے، انہوں نے کوئی تحقیقی ایک مقالہ بھی لکھا ہے، وہ تحقیقی مقالہ جو ہے وہ میں شیخ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، وہ جو آپ نے تحقیقی کام کیا ہے تحریری طور پر، وہ بھی ناظرین کو بتائیں، وہ کون سا کام ہے جو علمی کام ہے آپ کا، وہ بھی ناظرین کو ذرا کتاب بھی دکھا دیں آپ، اس کے بعد جو ہے اس کا تعارف بھی کر دیں۔ یہ کتاب ہے ناظرین کشف القنا، کشف القنا عن مقدار حرمت الرضا، یعنی مسئلہ مقدار حرمت رضا کی تحقیق، مصنف مولانا حافظ ابو عبدالستار عبدالخالق محمدی۔ تو یہ آپ نے جو کشف القنا کتاب لکھی ہے، تو
تو یہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا کوئی اختلافی مسئلہ تھا، آپ نے تحقیق کر کے قرآن حدیث کے مطابق آپ نے یہ مسئلہ جو کیا ہے کہ کشف القناع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرمت رضا جو ہوتی ہے اس کے مقدار سے پردہ اٹھایا جی جی کہ اصل حقائق کیا ہیں، تحقیق کی ہے آپ نے؟ جی اصل میں یہ ہے کہ ہماری جماعت میں کہ اکثر و بیشتر مفتیان حضرات شیوخ الحدیث، تو ان کا جو موقف ہے اور فتاوی میں جو اس قسم کے فتوے لکھتے ہیں رضا کی حرمت کے سلسلے میں، ان کا موقف 5 رضاعات پر حرمت رضا کو وہ یعنی بنیاد بناتے ہیں کہ اس کے بغیر حرمت نہیں ثابت ہوتی جب تک 5 دفعہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے۔ اور میں نے جو ثابت کیا ہے قرآن و حدیث اور باقی احادیث سے، علماء کے فتاویٰ سے، وہ یہ ثابت کیا ہے کہ تھوڑا دودھ پیے بچہ یا زیادہ پیے، ہر حالت میں حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے اندر جو عنوان ہے وہ ہے باب من قال لا رضا بعد الحولین ومن قال وما یحرم من قلیل الرضا وکثیرہ۔ تو امام صاحب نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ 2 سال کے بعد حرمت رضا نہیں، اور تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی دودھ ہو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، 5 کی قید نہیں ہے۔ یعنی کہ 5 اگر گھونٹ پیا جائے، 5 ایک چھوٹا بچہ 2 سال کی عمر کے اندر جی جی 5 گھونٹ پی لے جی جی تو اس کے بعد پھر اس کی حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے، 5 کے بعد بھی، اور قلیل تھوڑا بھی ہو یعنی قطرہ، ایک قطرہ بھی ماں کا دودھ نہیں، جو 5 کہتے ہیں کہ 5 وہ اس کے یعنی کہ شرط ہے، وہ کہتے ہیں کم کے اندر حرمت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ 5 سے کم ایک قطرے سے بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور جمہور علماء کا موقف یہی ہے۔ اور میں نے اس رسالے میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قلیل اور کثیر رضا سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ شیخ صاحب آپ یہ 5 شرط نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب 5 کی شرط کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کی بھی وضاحت اس میں کر دی ہے کہ وہ جو حدیث آتی ہے 5 رضاعت والی، اس کی بھی اس میں وضاحت کر دی ہے کہ اس کا اصل صحیح مفہوم کیا ہے۔ اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ تحقیق کی ہے کشف القناع میں عن مقدار حرمت الرضا، تو ایک قطرہ اس کی مدت بتائیں کہ 2 سال کا جو ہے مدت ہوتی ہے دودھ پینے کی، اسی کے دوران آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر بڑی عمر میں کوئی بندہ پی لے دودھ تو کیا یہ بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اکثر جمہور علماء اس کے قائل حرمت کے نہیں ہیں۔ یعنی 2 سال کے بعد جیسے امام بخاری نے رحمۃ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماشاء اللہ، اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ 2 سال کے بعد حرمت نہیں ہے، صحیح، لا رضا بعد الحولین۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بڑی عمر والے کو دودھ پلایا جائے، کیا اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ تو یہ علماء اکثر جمہور کا قول مسئلہ یہی ہے۔ صرف ایک حدیث آتی ہے جو سالم مولا ابو حذیفہ، وہ متبنہ تھا حضرت ابو حذیفہ کا، حضرت سالم، تو اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہمارا متبنہ ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے، اب یہ جوان ہے
تو میرا خامد جو ہے ذرا نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے تو ہمارے گھر میں رہتا ہے، تو یہ پردے کا حکم بھی آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا عرض ای ہے تحرمی علیہ، اس کو تو دودھ پلا دے، حرام ہو جائے گی، تیری حرمت ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں اس کو، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، میں اس کو کیسے دودھ پلاؤں، یہ تو بالغ ہے، یہ تو داڑھی والا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کو رہنے دے، تو اس کو دودھ پلا دے۔ چنانچہ اس نے اس کو دودھ پلا دیا، اور جس سے اس کے یعنی خامد کے چہرے میں وہ کراہت بعد میں اس نے نہ دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تو اکثر علماء اور امہات المومنین اس حدیث کو صرف یہ اسی سالم کے لیے ہی وہ محدود کرتے ہیں، یہ خاص رخصت تھی اس کے لیے، یعنی یہ عام نہیں ہے۔ یہ رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بالکل خاص کری۔ خاص۔ اچھا، اب بڑی عمر کا کوئی بھی منع ہے، کوئی نہیں پی سکتا، بھائی حرمت ثابت نہیں حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے حرمت رضا والا، جی جی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ 2 سال چھوٹی عمر کے اندر ہی ہے، اگر بڑی عمر میں کوئی بھی دودھ پی لیتا ہے حرمت نہیں ہوتی۔ وہ تو قرآن وہ صرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے صرف ایک کے لیے تھی، وہ اس کا نام کیا تھا؟ مولا جی سالم، مولا ابو حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ کا متبنہ۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی ہمیں معلومات دی ہیں۔ ہم ناظرین سے یہ کہیں گے، یہ ہمارے استاد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث جامعہ ابن عباس نواب پور روڈ ملتان، ان کے یہ محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، اور جو ہے نا یہ 72 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن و حدیث کی ہمیشہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی عمر میں برکت ڈالے، ان کے علم کے اندر برکت ڈالے۔ ناظرین، ہم سب جو ہے نا اس علمی شخصیت سے فرض بنتا ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں، جو تحقیقی بات جی مجھے ضرورت جی اور عرصہ دراز سے میں اس کام میں لگا ہوا ہوں کہ یہ میری مسجد جو ہے یہ جماعت اس کی تعمیر کر دے۔ وہ شیخ صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث سے مطالبہ ہے، یہ میرا ادارہ جو ہے اس کی تعمیر کر دیں، اس کی 2-3 منزلہ بنا دیں۔ مسجد بھی ہے، ادارہ بھی ہے، اس کی 3-4 منزلیں، ہاں 3-4 منزلیں بنا دیں، تاکہ یہ بنات کا اور بنین کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسجد ادارہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام ہے، اور جو ہے نا ہم شروع سے ہی اہل حدیث سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ اہل حدیث سے وابستگی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کے اندر برکت ڈال دے۔ ناظرین سے ہم استاد محترم سے اجازت چاہتے ہیں، ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اس ادارے سے تعاون بھی کریں اور اس ادارے کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔